یہ مسئلہ صرف دو ممالک کے درمیان نہیں ہے یہ بلکہ یہ اب پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا. نازک جو صورتحال ہے اس کے اوپر ایک تاریخی کردار ہے پاکستان کا. تو اس کے اوپر کس کو تکلیف ہے؟ انڈیا کو تو خیر ہاں انڈیا کو. اور دوسرا میڈیا کے سوشل میڈیا ٹرولز جو پاکستان کوششیں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو لیکن دنیا یاد رکھے گی پاکستان کی یہ سنسیئر ایفرٹس. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق. ویورز، سب کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت خطے میں جاری جنگ پر لگی ہوئی ہیں، جو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بڑھ رہی ہے، اس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. کل جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل ٹروتھ پر سخت زبان اور نازیبا الفاظ کی ہر طرف گونج تھی، اس پر تبصرے و تجزیے ہو رہے تھے، آج جو ہے وہ خبر کچھ ڈفرینٹ ہے. اور یہ خبر کیا ہے اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیے کا حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، ایسا لگ رہا ہے حسن کہ جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ والی بات ٹھیک تھی، یہ والی بات ٹھیک تھی. اب آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی ہوپ فل ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے جامع منصوبہ پیش کر دیا ہے. اس تجویز کے تحت ابنائے ہورمز کھل جائے گی. حتمی مذاکرات اسلام آباد میں براہ راست ہوں گے. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر پوری رات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف ایرانی وزیر خارجہ عباس اراجکی کے ساتھ رابطے میں رہے. یہ دعویٰ ہے رائٹرز کا. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی جو ایک سنسیئر ایفرٹس ہیں ٹو برنگ پیس ان دا ورلڈ، دنیا میں، یہ صرف یہ خطہ نہیں ہے، اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. تو یہ مسئلہ صرف دو ممالک کے درمیان نہیں ہے یہ بلکہ یہ اب پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز سے جو 20% آف جو انرجی سپلائیز ہیں، جو کہ فیول ہے یا چیزیں ہیں، وہ اس کا امپیکٹ جو ہے اس وقت آسٹریلیا میں، امریکہ میں، افریقہ کے اندر، پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اور آپ کے سامنے جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا پاکستان کے اندر بھی، اور پھر گورنمنٹ کو اس کے لیے میں آنا پڑا. اور اب جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور چیز جو پاکستان میں انفورس ہونے جا رہی ہے وہ مارکیٹس کا جو ہے وہ جلدی بندش جو ہے وہ ہے، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہا ہے معاملہ. تو بیسکلی پاکستان نے جو اس نازک جو صورتحال ہے اس کے اوپر ایک تاریخی کردار ہے پاکستان کا. پاکستان اس میں پوری دنیا کی ایک امید کی کرن ہے. پاکستان کی جو سنسیئر ایفرٹس ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں کہ بغیر کسی لالچ کے پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو سول لیڈرشپ ہے، وہ اپنی جو رول ہے وہ پلے کر رہی ہے. دیکھیں، امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے اور ایران بھی اس خطے کی بڑی طاقت ہے. ان دونوں کے درمیان جن کے اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے درمیان بات چیت کرانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، بالکل، کیونکہ ایرانین پرائڈ از سیکنڈ ٹو نن، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی دنیا کے مشکل ترین آدمی ہیں. ان دونوں کو قائل کرنے کی جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں، یہ اٹس ایکچولی پاکستان جو ہمارے آرمی چیف ہے، ہی از برننگ ہز مڈ نائٹ آئل. وہ پوری رات جاگ کر مذاکرات، بات چیت، ظاہری بات ہے کہ گارنٹیز ہوں گی تو مذاکرات کی میز پر آئیں گے نا، گارنٹی ہوگی تو جنگ بندی ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے. لیکن ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر بالخصوص ان ایفرٹس کو یعنی اپنی جو اہمیت ہے دنیا کے اندر اس کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ کر رہی ہے وہ تو دنیا سراہ رہی ہے، ہمیں اندر سے پہلے سراہنے کی ضرورت ہے. ہمیں مکمل اعتماد اور اتحاد کا اظہار کرنا چاہیے ان کاوشوں کے اوپر. کیا خیال ہے؟ بالکل، یہاں پر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ اس وقت دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو انڈیا کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے، یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے کچھ ٹرولز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں. باقی پوری دنیا ایک طرف ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے، یعنی پورا ویسٹ، مڈل ایسٹ، افریقہ، آسٹریلیا، ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے جنگ بندی اس وقت جنگ بندی کے لیے اور ایفرٹس کے حوالے سے. تو اس کے اوپر کس کو تکلیف ہے؟ انڈیا کو تو خیر ہاں انڈیا کو. اور دوسرا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز کو. ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو بہت غلط. اگر ہے نہیں ہے، آپ کو ابھی نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا. اگر ہے مطلب انڈیا کو بہت سے ان کے جو لیڈرز ہیں سنجیدہ، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان ایفرٹس کو وہ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، جنگ بندی ہونی چاہیے ملک کے ساتھ. اچھا، کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بندی 2 مرحلوں میں ہے. ایک تو 45 روزہ جنگ بندی کی امید ہے. کہا جا رہا ہے کہ شاید آج رات پاکستانی ٹائم 10 بجے ٹرمپ اس چیز کا اعلان کریں گے، آپ کو لگتا ہے؟ اور دوسرا پھر براہ راست مذاکرات ہوں گے جس میں جامع کوئی منصوبہ یا جنگ بندی پر چیزیں ہوں گی. دیکھیں، اس میں ابھی آفیشیلی تو کچھ بھی نہیں آیا. ابھی تو رائٹرز کی خبر ہے
اور لیکن انٹرنیشنل میڈیا سارا اس بات کو وہ تو کہہ رہا ہے نا, وہ ایٹریبیوٹ تو اسی کو کر رہا ہے نا, جو برطانوی بیسیکلی خبر ایجنسی ہے, اسی کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, اسی کی خبر کو آگے سے. امریکی میڈیا بھی کر رہا ہے, نہیں, امریکی میڈیا بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے, ہاں, رائٹرز کو کوٹ کر رہا ہے. خبر تو انہوں نے بریک کی, خبر درست ہے بالکل, کیونکہ ایران کی جانب سے کہہ دیا گیا جی یس وی ہیو ریسیوڈ دس پلان. تو امریکہ کی طرف تو ہے ہی ہے نا, تو ظاہر بات ہے وہ اسٹیو وٹکاف اور جے ڈی وینس کے ساتھ ان کی مسلسل انگیجمنٹ جو رہی ہے فیلڈ مارشل کی رات کو, تو وہ چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں اس میں. لیکن ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے جی کہ ہم ایک تو ڈیڈ لائن نہیں مانتے, کوئی بھی ڈیڈ لائن جو امریکہ دیتا ہے ہماری ڈیڈ لائن نہیں ہے. ہاں, ہمیں مل چکا ہے, ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران کا کو آپ سمجھیں, ایرانینز جو ہیں وہ بڑے مشکل لوگ ہیں ٹو ڈیل ود. کس طریقے سے مشکل ہے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. ایرانینز جو ہیں ان کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں اس وقت, یعنی آیت اللہ خامنائی سے لے کر ابھی جو گزشتہ پاسداران انقلاب کے جو سیکورٹی چیف تھے, جو انٹیلیجنس چیف تھے, ان کی شہادت بھی ہوگی, اور آج تسلیم کر لی ہے, آج اس کو تسلیم کر لیا ہے اس نے ایران نے. لیکن اس کے باوجود ان پر فرق نہیں پڑ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو, لیکن دنیا یاد رکھے گی پاکستان کی یہ سنسیئر ایفرٹس, دنیا یاد رکھے گی پاکستان کا ایک پازیٹیو جو رول ہے. مطلب امید ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا امید نہیں ہے. ایران اور امریکہ دونوں فریقین ہیں, بالکل, جو ان کے بیچ میں میڈیٹر ہے, جو ان کے بیچ میں فیسیلیٹیٹر ہے وہ پاکستان ہے. جو پاکستان بات کرے گا وہ نیوٹرل بات ہوگی, وہ سچی بات ہوگی. کیونکہ جنگ کے درمیان کے دوران جو دونوں فریقین ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایٹ پوزیشن آف اسٹرینتھ شو کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے کو بڑا کمزور ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اصولی بتا رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو جناب ظالم اور جو ہے وہ کہتے ہیں چنگیز خان جو ہے وہ سے تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جو بھی چیزیں ہیں اس وقت, اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سوشل ٹروتھ پر وہ ٹویٹ تھا جو بہت زیر بحث رہا کل پورا سنڈے کو, کہ انہوں نے نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے, سخت زبان دھمکیاں دیں کہ سب کچھ تباہ کر دیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کر گزریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ بنیتھ the dignity of office of the president of United States of America, بہت زیادہ بڑی سمپل بات ہے. یہ یقینی طور پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ انہوں نے جو بیسیکلی تصدیق کی اپنے آفس کی. آپ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیں, مطلب یہ اس کی ڈگنیٹی کے بنیاد تھا. یہ اس قسم کے الفاظ ادا کرنا, یہ وہ ایک قسم کا انہوں نے میزائل داغ دیا ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے آفس کے اوپر, جو دنیا یاد رکھے گی کہ امریکن پریزیڈنٹ نے یہ اتنی فاؤل لینگویج استعمال کی ہے, تحریر کی ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر, تحریر کی ایک دوسرے ملک سے متعلق, اور گالی دی ہے. بالکل, ڈیموکریٹس ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اس وقت, پوری دنیا لے رہی ہے جی. کون اس بات کو جسٹیفائی کر رہا ہے؟ کون اس بات کو جسٹیفائڈ کر سکتا ہے؟ بالکل کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے اس بات کو؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو کہنے کی بات یہ ہے نوشین کے اس وقت جو ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیفیت ہے, جس کیفیت کے اندر وہ ہیں, وہ جس قسم کے متضاد ان کے بیانات آ رہے ہیں ماضی سے, اور جس طریقے کی اب وہ لینگویج یوز کرنے پر آ چکے ہیں, اب اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. کیونکہ فائدہ نہیں ہو رہا امریکن سائڈ کو, اگر دیکھا جائے تو امریکن مفاد میں بھی نہیں ہے یہ, بالکل یہ امریکی مفاد میں بھی نہیں ہے. اور عوام تو پہلے ہی ایک بڑی لارج نمبر میں سراپا احتجاج ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تل ابیب کے اندر بھی احتجاج ہوئے ہیں, ہاں, نیتنیاہو کا استعفی کا مطالبہ. اب تل ابیب کے اندر جو احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پر بھی جو مظاہرین ہیں ان کو منتشر کر دیا گیا ہے, اور وہاں پر بھی طاقت کا استعمال شروع ہوا ہے. اور بات یہی ہے کہ عوام کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کی پالیسی سے اختلاف کر سکیں, وہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہوتا. اسی طرح امریکہ کے اندر بھی احتجاج ہوئے ہیں, اس سے پہلے ایران کے اندر بھی احتجاج ہوئے تھے. بالکل, اور ایران میں جو احتجاج ہو رہے تھے اسی کی بنیاد کے اوپر یہ حملے بھی ہوئے. لیکن ہوا یوں کہ ایران کے اندر احتجاج ختم ہو چکے ہیں, بلکہ تمام کے تمام لوگ جو کہ حکومت مخالف بھی تھے وہ اپنی رجیم کے حق میں متفق ہو چکے ہیں. اب سچویشن دیکھیں کس طرح کی ڈیولپ ہوتی ہے. تو وقت اور حالات کے اندر لوگوں کے سینٹیمنٹس چینج ہوتے ہیں. اب وہ سینٹیمنٹ جو چینج ہو رہے ہیں مسلسل, وہ ایران تو اندرونی طور پر مضبوط ہو رہا ہے اور امریکہ اندرونی طور پر کمزور ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت حکومت کی پالیسیز اور وہاں کی عوام کی پالیسیز جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹوٹل مختلف ہے. تو یہ واحد پریشر ہے امریکہ کے اوپر. تھینک یو ویری مچ.